السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے میں تمام مسلمان اپنی اپنی دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم اور آپ مایوسی کا شکار بن جاتے ہیں اور دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ہم اور آپ ان اوقات کو، ان حالات کو، ان گھڑیوں کو اور ان شرائط کو جانتے، لیکن ہم ان اوقات کو، ان شرائط کو، ان حالتوں کو نہیں جانتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ناظرین محترم، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ دعا قبول ہونے کے کچھ مخصوص اوقات ہیں، کچھ مخصوص حالات ہیں، کچھ مخصوص شرائط ہیں۔ جب تک کہ ہم اور آپ ان مخصوص اوقات، ان مخصوص حالات اور ان شرائط کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں دعا قبول ہونے کے مخصوص اوقات آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں 18 ایسی دعا قبول ہونے کی حالتوں کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی ان حالتوں میں اپنی دعائیں کریں گے تو آپ کی بھی دعا قبول ہوگی۔ تو بنے رہیے آج کی اس ویڈیو میں لاسٹ تک۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون کون سی حالتیں ہیں اور کب کب ہے۔ نمبر 1، اذان سنتے وقت۔ جی ہاں، اذان جس وقت ہوتی ہے اس وقت ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے، اس وقت آپ کی دعا قبول ہوگی۔ خاص طور پر حی علی الفلاح کے بعد جو بھی انسان دعا کرے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 2، جہاد کی صفیں باندھنے کے وقت۔ نمبر 3، گھمسان کی جنگ اور حملوں کے دوران جو شخص دعا کرے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 4، فرض نمازوں کے فوراً بعد۔ جی ہاں، جو شخص تمام فرض نمازوں کے بعد دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد ضرور دعا کریں تاکہ ہماری دعا قبول ہو سکے۔ نمبر 5، نفل نمازوں میں سجدے کی حالت میں۔ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو اور اس نماز کی سجدے کی حالت میں آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایسی دعائیں کریں جو قرآنی آیات ہو یا مسنون دعائیں ہو۔ نمبر 6، تلاوت قرآن کے بعد۔ قرآن شریف پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے جو دعا کرو گے وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 7، زمزم کے پانی پینے کے بعد۔ جو شخص زمزم کے پانی پینے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زمزم کے پانی پینے کے بعد ہم دعا کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو سکے۔ نمبر 8، جب کسی کا انتقال ہونے لگے اور وہ اس وقت دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، یا حاضرین میں سے کوئی شخص اس کے لیے دعا کرے تو اس کی بھی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 9، مرغے کی اذان کے وقت جو بھی شخص دعا کرتا ہے
اس کی دعا قبول ہوگی۔ یعنی جس وقت مرغے کے بولنے کی آواز آتی ہے اس وقت جو بھی شخص دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 10، مسلمانوں کے دینی اجتماعات کی حالت میں دعا کرنے سے دعا قبول ہوگی۔ نمبر 11، ذکر کی محفلوں میں کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 12، نماز کی جب تکبیر یعنی اقامت کہی جائے اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 13، بارش برسنے کے دوران جس وقت بارش ہوتی ہے اس وقت جو بھی شخص دعا کرے گا اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ نمبر 14، بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑنے کے وقت یعنی جس وقت آپ اپنی نگاہ سے بیت اللہ شریف کو دیکھیں اس وقت آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 15، چوٹ لگنے کی حالت میں جب کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس وقت اس کی زبان سے جو بھی دعا نکلتی ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 16، جب کوئی شخص اپنے بھائی کے اس کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 17، تلاوت قرآن کے دوران اس آیت میں موجود اللہ اللہ کے درمیان دعا کرنے سے دعا قبول ہوگی۔ اس آیت کریمہ کے اندر رسول اللہ کے بعد پھر لفظ اللہ ہے، ان دونوں کے درمیان دعا کرنے سے دعا قبول ہوگی۔ نمبر 18، کسی پر خاص نعمتیں دیکھنے کی حالت میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ ان بتائے ہوئے حالتوں میں آپ بھی دعا کیجئے اور لوگوں کو بھی بتائیے تاکہ ہماری اور آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی دعا قبول ہو سکے۔